آج ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب سے کچھ پڑھیں گے۔ بعثت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 برس تجاوز کر گئی تو طبیعت میں مزید سنجیدگی و متانت کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خاموش اور تفکر و تدبر میں محو رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اس ماحول سے مسلسل بیزار رہنے لگی کہ جہاں عقیدہ و ایمان اور اخلاق و کردار کے لحاظ سے چہار سو خرابیاں ہی خرابیاں پھیلی ہوئی تھیں، ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں گوشہ نشینی و خلوت و گزینی کی طرف میلان و رجحان بڑھنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر اہل و عیال کی ذمہ داریوں کا بوجھ تھا، دنیاوی کاروباری امور بھی نپٹانا پڑتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ان تمام کاموں سے اچاٹ رہنے لگی۔ آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کئی دنوں کی خوراک اپنے ہمراہ لیتے، جو کہ پانی اور ستو پر مشتمل ہوتی، اور مکہ شہر سے کچھ فاصلے پر جبل النور نامی پہاڑ کی بلند و بالا چوٹی پر واقع غار حرا میں جا ٹھہرتے۔ اب بھی جو حاجی صاحبان عمرہ کے لیے جاتے ہیں یا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ غار حرا کی زیارت کو لازمی جاتے ہیں۔ دنیا سے الگ تھلگ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے مسلسل کئی دن قیام فرماتے، اللہ کی قدرت کے بارے میں غور و فکر میں منہمک و مستغرق رہتے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی خاص مقصود حقیقی بارے میں کچھ علم نہیں تھا، البتہ تلاش حق کی ایک جستجو تھی، ایک عجیب لگن تھی جس نے بے چین کر رکھا تھا۔ اسی کیفیت میں وقت گزرتا چلا گیا، جیسے جیسے آفتاب نبوت کے طلوع ہونے کا وقت قریب آتا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قدرت کے اسرار و رموز منکشف ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر خواب نظر آتے، اور خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دیکھتے جلد ہی حقیقت کی دنیا میں بھی وہی منظر سامنے آ جاتا، اور خوابوں کا یہ سلسلہ تقریباً 6 ماہ تک جاری و ساری رہا۔